like you. Be strong. السلام علیکم ناظرین کرام، اگر ہم انسانی تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسانی تاریخ ایسے ظالم، جابر اور ناڈر قسم کے جنگجوؤں سے بھری پڑی ہے جنہوں نے مختصراً سے عرصے میں اپنی تلواروں کی نوک پر دنیا کا نقشہ تک بدل ڈالا۔ انہی جابر اور بے باک حکمرانوں میں ایک نام چنگیز خان کا بھی ہے۔ ناظرین کرام، چنگیز خان ایک ایسا نام ہے جس کے ذکر سے آج بھی جسموں میں ایک ننھی سی دوڑ جاتی ہے۔ یہ ایک ایسا درندہ صفت حکمران تھا جس نے اپنی انتظامی صلاحیتوں کی بدولت لاکھوں برما میل کا علاقہ فتح کیا اور لاکھوں کروڑوں لوگوں کا ہی قتل کا باعث بنا۔ آج کی ویڈیو میں ہم مختصراً تاریخ کے اس عظیم اور عاقب اندیش حکمران چنگیز خان پر چند منٹ کی مختصراً ڈاکومنٹری کو لے کر حاضر ہوئے ہیں، جو یقیناً آپ لوگوں کے لیے باعث معلومات ثابت ہوگی اور آپ کو تاریخ کے ایسے جنگجوؤں اور سپریم کمانڈر سے شناسائی بھی حاصل ہوگی۔ دوستو، جسے آج دنیا چنگیز خان کے نام سے جانتی ہے، چنگیز خان 1162 میں شمالی منگولیا کے علاقے درِ انان کا نواح میں پیدا ہوا۔ یہ منگول خاندان کا لاڈلا چشم و چراغ تھا۔ اس کے باپ کا نام یسوجی تھا۔ ناظرین کرام، یسوجی دراصل بوجین قبیلے کا سردار تھا۔ جب چنگیز خان پیدا ہوا تو اس کا نام اس کے باپ نے تموجن رکھا۔ یوں اس کا اصل نام تموجن تھا۔ تموجن کا مطلب ہوتا ہے آئرن ورکر، یعنی لوہے کا کام کرنے والا۔ اس کی پیدائش کے اس وقت کے لانا اور جورشیوں نے بڑی بڑی پیشگوئیاں کی تھی کہ یہ بڑا ہو کر ایک بڑا جابر اور جنگی لیڈر بنے گا۔ صرف 13 سال کی عمر میں اس کی باپ نے اس کی باقاعدہ شادی کر لی۔ چنگیز خان شروع ہی سے شاہانہ مزاج کا انسان تھا، اس لیے اپنی قابلیت لیاقت کی بدولت اسی سال نہایت کم سنی کی عمر میں اس کو تحت نشینی بھی سونپ دی گئی۔ چنگیز خان کا باپ یسوجی اس وقت تتاریوں کے ہاتھ قتل ہو گیا جب وہ اپنی بیٹی تموجن یعنی چنگیز خان کی شادی برتائی سے طے کر کے اس کے ہونے والے سسرال یعنی انگیرت قبیلے سے واپس آ رہا تھا۔ یہاں سے چنگیز خان کی زندگی میں آزمائشوں کا کڑا وقت شروع ہو گیا، مگر چنگیز خان ان تمام تکالیف اور مصائب کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور آہستہ آہستہ صرف 44 سال کی عمر میں پوری منگولیا کا حکمران بن گیا اور خود کے لیے چنگیز خان کا نام تجویز کیا۔ یوں ایک ایسی شرمیلی طبیعت کا لڑکا جس نے نہایت لاڈ پیال کے ساتھ اپنا بچپن گزارا، اپنی تیز تلوار کی دھار سے اپنے ارد گرد کے علاقے فتح کرتا چلا گیا۔ ناظرین کرام، بتایا جاتا ہے کہ اس کی جنگی پالیسی کچھ الگ قسم کی تھی۔ جہاں پر یہ اعلیٰ قسم کا ظالم حکمران تھا، وہاں یہ اعلیٰ پائی کے مدبر انسان بھی تھا۔ مثلا منگولیا کی لڑائیوں میں اس کی یہ پالیسی تھی کہ یہ مفتوحہ قبائل کے فوجیوں کو بالکل قتل نہیں کرتا تھا، بلکہ اپنے وفاداری کا عہد لے کر اپنی فوج کا حصہ بنا لیتا تھا۔ ان خونریز جنگوں میں یتیم ہونے والے بچوں کو پرورش کے لیے اپنی ماں کے حوالے کر دیتا تھا۔ اس کی اس حکمت عملی کی وجہ سے زیادہ قتل و غارت نہیں ہوتی تھی۔ البتہ جب اس نے اپنی تلوار کا رخ چین کی طرف کیا تو اس نے اپنی ساری حکمت عملی بدل ڈالی۔ اس انسانیت سوز حملے میں تقریباً 1 کروڑ کے لگ بھگ لوگ مارے گئے۔ چین کے بعد جب اس نے مغرب کے خوارزی مسلم ممالک پر حملہ کیا تو اس کی دہشت اور درندگی بڑھ چکی تھی۔ اس نے اس مملکت کے مشہور شہروں یعنی سمرقند، بخارا اور بخارا کے بعد اس کے دارالحکومت گرگانج کے ان تمام فوجیوں کی جنہوں نے لڑائی میں حصہ لیا تھا یا جنہوں نے ہتھیار ڈال دی تھی یا جنہوں نے اسے کامیاب کرنے میں اس کی مدد کی تھی، قتل کروا دیا۔ اس سے فارغ ہو کر اس نے ان تمام شہریوں کو باہر نکال کر جمع کیا اور ان کے سر ان کے تن سے جدا کرا دی گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ گرگان میں 50,000 منگولی فوجیوں کی ڈیوٹی یہ لگائی گئی کہ ان میں سے ہر ایک
24 شہریوں کی سر قلم کرے گا۔ اس نے بس اسی پر بس نہیں کیا بلکہ سمرقند، بخارا اور گرگان کے شہروں کو جلا کے راگ میں تبدیل کر دیا۔ کھیتوں میں کڑی فصلوں باغات اجاڑ دی اور سروں کی مینار تعمیر کر کے آگے چل دیا۔ برتائی کے ساتھ جو ان کی ہونے والی بیوی تھی، جب اس کی پہلی ملاقات ہوئی تو اس وقت اس کی عمر صرف 9 سال تھی۔ برتائی اور اس کی شادی طے ہو گئی تو اس زمانے کی دستور کے مطابق اسے 3 سال تک اپنے سسر رائے سنسید کی خدمت کرنی تھی۔ اس کے بعد اس کی بدراستہ شادی ہوتی، اس لیے چند ان بکریوں اور گھوڑوں کی خلی کی دیکھ بھال کرتی ہوئی برتائی کے ساتھ پہاڑوں اور وادیوں میں مست ہواؤں کو سونگتے محبت کی خوشبو میں ڈوبتے ابھرتے گزار دی۔ اسے اپنی باپ کی ہلاکت کا پتہ چلا، اسے واپس اپنے قبیلے جانا پڑا۔ پھر 9 سے 16 سال کی عمر تک پہنچنے کے لیے اسے بے شمار مصیبتوں سے گزرنا پڑا اور اس نے 16 سال کی عمر میں شادی کر لی۔ اس شادی کو چند ہی دن گزرتی کہ برتائی اغوا کر لی گئی۔ اس مرتد قبیلے والوں نے اغوا کیا تھا اور آگے بیچ دیا تھا۔ تموجن اسے ڈھونڈتا رہا، آخرکار اسے پتہ چل گیا کہ وہ اپنے دوست جموکا کی مدد سے واپس لانے میں کامیاب ہو گیا، مگر اس وقت تک برتائی حاملہ ہو چکی تھی اور اس نے چند ماہ بعد ایک لڑکے کو جنم دیا جس کا نام یوچی رکھا گیا۔ منگول رسم و رواج کے مطابق چنگیز خان نے کئی شادیاں کر لی مگر اس نے ملکہ کا درجہ کسی کو نہیں دیا۔ برتائی کو صرف ملکہ کا درجہ حاصل تھا، وہ اس کے ساتھ تخت پر بیٹھتی تھی اور یوچی کو وہ سب سے بڑا بیٹا کہتا تھا اور اسے بڑے بیٹے کا مقام دیتا تھا۔ دوستو، جب وہ 1175 میں جب وہ اپنے قبیلے کا سردار بنا تو دیگر قبائل کے ساتھ اس کی پیچیدگیاں شروع ہو گئی۔ اس نے تمام علاقوں اور قبائل کو زیر کرنے کی کوشش کی کیونکہ اس وقت منگولوں کی سرزمین پر کئی حکمران حکومت کرتے تھے۔ پھر صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے اس نے قبائل کے تمام سرداروں کو اکٹھا کیا اور دیگر علاقوں کو فتح کرنے کی تجویز پیش کی۔ اپنے علاقے کی فلاح و بہبود اور ترقی کے لیے بھی تجاویز پیش کی اور اس خدمت نے اسے بے پناہ مقبولیت دلا دی اور منگولیا کے تمام سرداروں نے اسے اپنا سردار تسلیم کیا اور متفقہ طور پر در انان کے نزدیک ایک اجلاس میں چنگیز خان کو خاقان کا خطاب بھی دیا گیا۔ ناظرین کرام، اس کے بعد اس نے باقاعدہ طور پر منگول سلطنت کو ایک مضبوط سلطنت کے طور پر متعارف کروایا اور جلد ہی تموجن نامی شخص عالم اقوام میں چنگیز خان کے نام سے ناڈر اور بے تاج بادشاہ مشہور ہو گیا۔ چین کو 2 مرتبہ تاراج کیا اور 1214 سے 1218 تک اور چینی ریاستوں ہبا اور کن پر قابض ہو گیا۔ پھر اس نے بدرتیج طاقت کا استعمال کرتے ہوئے دیگر ملکوں کو بھی زیر کرنے کا منصوبہ بنایا۔ 1219 میں ان کے کچھ سفیر جو کہ دیگر ملکوں میں بیچ دی گئے تھے قتل ہو گئے۔ اس واقعے نے چنگیز خان کو مزید غصے پر آمادہ کیا اور وہ دنیا کو فتح کرنے کے لیے نکل پڑا۔ اس نے بخارا اور مورہ کے علاقوں کو خوب لوٹا اور ان پر بھی قابض ہو گیا۔ بخارا اور مورہ کو فتح کرنے کے بعد چنگیز خان کا رخ مشرق اور یورپی ممالک کی طرف ہو گیا تاکہ اس کے فوجیوں نے جنوب روس اور شمالی ہند تک رسائی حاصل کر لی اور لشکر کشی کر کے ان سب پر قابض ہو گئے اور منگول سلطنت کا سکہ قائم کرنے کے لیے اس نے بے پناہ خونریزی کر لی، جس وجہ سے آج تک اس کو ظالم اور جابر حکمران سے یاد کیا جاتا ہے۔ دوستو، 13ویں صدی میں اس نے واقعی ثابت کر دیا کہ منگول آرمی دنیا کا مضبوط ترین فوج ہے۔ دوستو، وسط ایشیا اور مشرق میں بھی اس کی لشکرکشی کئی علاقے زیر کر دی تھی، جن میں سے قزاقستان اور کرغزستان قابل ذکر ہیں۔ 1219 میں ایران کے کئی علاقوں کو بھی فتح کر لیا تھا۔ اپنی حکومت کی آخری ادوار میں چنگیز خان نے موضوع علاقوں میں عروج پر پہنچ دیا اور اپنی سلطنت کو معاشی لحاظ سے بھی کم ثابت نہ کیا اور آخر میں چنگیز خان چین پر تیسرے حملے کے دوران انتقال کر گیا۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔